محترم بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ عید ہم سب کے لیے خیر اور برکت کا پیغام لے آئے، اور امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے خیر کا مژدہ ہو۔ اس موقع پر اختصاراً چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ جاہلیت کے اندر بھی خوشی کے دن پائے جاتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 2 عیدیں دی گئیں، یہ دونوں عیدیں اللہ تعالیٰ کے 2 فریضوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہم لوگ عید الفطر مناتے ہیں کیونکہ ہم لوگ روزوں کو جو ہم پر فرض قرار دیے گئے ہیں اس کو ادا کرتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید الفطر ایک فریضے کی ادائیگی کے بعد ایک آسمانی ہمارے لیے انعام ہے۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ بھی حج کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام کے طور پر ہے۔ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مذہبی تہواروں کے اندر لوگ اپنے آپ کو شہوتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آدمی اپنی زندگی کے اندر بے لگام ہو جاتا ہے اور وہ شریعت کے حدود کو توڑنے والا بنتا ہے، لیکن قربان جائیے اس دین اسلام پر جس نے ہمیں ان عیدوں کے موقع پر یہ بتایا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے بول اپنی زبان سے ادا کرو۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم لوگ اولاً اس تکبیر کے کلمات کو اپنی زبان سے کم ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ مستمر سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس تکبیر کے اندر ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے اس کو بھی ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کے ذریعے سے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کے سامنے سبھی ہیچ ہیں، اللہ کے سامنے کسی کی بڑائی ہو نہیں سکتی۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا اس اللہ اکبر کے ساتھ اگر کوئی اپنا ماتھا اللہ کے علاوہ کے سامنے ٹیکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا یا حاجت روا سمجھتا ہے، وہ بڑا ظلم کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا کام کر رہا ہے۔ دوسری بات، اس موقع پر ہمیں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے، ہم لوگ یہاں پرامن طریقے پر صحت و عافیت کے ساتھ نئے کپڑوں کے ساتھ ہم عید کی نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہمارے کتنے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ سال اس عید کی نماز میں تھے لیکن اب وہ صاحب فراش ہو چکے ہیں، بعضوں کا کے اندر خیال بھی نہیں کہ وہ کس حالت کے اندر ہیں۔ بہت سارے ہمارے وہ بھائی بھی ہوں گے دنیا کے اندر جو جیلوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور بعض تو وہ ہیں جو گزشتہ خوشیوں میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اب وہ قبروں کی مٹی تلے داب دیے جا چکے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی صحت اور اس عافیت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر ہونے والی کوتاہیوں پر کس طرح ہم کو لگام لگانی چاہیے، سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔
تیسری بات، اس موقع پر ہمیں اپنی زندگی کا ایک جائزہ لیتے ہوئے اپنی کتاب زندگی کا اب ایک نیا ورق کھولنا ہے، جس کے اندر کوئی نماز قضا نہ ہو، جس کے اندر کوئی بد اخلاقی کا کام نہ ہو، جس کے اندر معاشرتی آداب کا پورا خیال رکھا گیا ہو، جس کے اندر نبوی اخلاق، قرآن اخلاق کو ہم اپنانے والے ہوں۔ ہم اس موقع پر اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ عید آپسی محبتوں کو بڑھانے کے لیے آتی ہے۔ اگر ہم لوگوں نے اپنے رشتہ دار کی یا دوست کی بات پر اس سے اگر قطع تعلقی کی ہے تو یہ دن محبت کے ہاتھ بڑھانے کا ہے۔ جان لیجئے اگر ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات استوار نہیں کیے، جنت کا راستہ ہمارے لیے تنگ ہے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ کھڑی ہو سکتی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو چھوٹا کر کے، متواضع بن کے محبت کا ہاتھ بڑھائیے، پھر دیکھیے کہ جو سکون آپ کو ظاہری چیزوں میں ملتا ہے وہ سکون، دلی سکون اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اس موقع پر ہم نوجوانوں کے سلسلے میں بھی ہم کو سنجیدگی سے غور کرنا ہے، ابتدا ہی سے ان کی بہتر تربیت کی فکر کرنی ہے تاکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے طریقوں کو اپنانے والے بنے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مغرب کے طریقے کو اپنائیں، ان کے بال ان کے اسٹائل کے ہوں، ان کا لباس ان کا اسٹائل کا ہو، ان کی چلن اور ان کی اٹھک بیٹھک ان کو اپنے مغربیوں کے طریقوں کو سمجھیں تو یہ بڑی بری بات ہوگی۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام سے عزت دی ہے۔ اگر کوئی عزت اسلام کے طریقے سے ہٹ کر تلاش کرے گا، اللہ کی قسم وہ کبھی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ اس کو دنیا کے اندر ہی ذلیل کر کے دکھائے گا۔ ایک بات اس بات کا بھی یاد رکھیے، تربیت کے جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائیں وہ اپنی جگہ ہیں اور اس کو اپنانا چاہیے، لیکن والدین کے لیے چاہیے اپنے بچوں کے لیے، ان کی صلاح کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو۔ یہ دعائیں جو والدین کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے بڑی ہی مؤثر ہوتی ہے اور عند اللہ مقبول ہوتی ہے۔ اس موقع پر ہمارے معاملات کے سلسلے میں ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، کسی کے وراثت دبائی ہے تو آپ کو عند اللہ جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ اپنی وراثت کو ادا کیجئے، قرض کو ادا کیجئے۔ قرض ادا نہیں ہو رہا ہے تو اس کے اندر کمی کی درخواست کیجئے، معافی کی درخواست کیجئے، ورنہ قیامت کے دن ہم کو مفلس بنا کے اٹھایا جائے گا اور ہماری سب نیکیاں ہمارے قرض خواہ لے لیں گے اور ہم لاچار ہو جائیں گے۔ اس موقع پر ہم لوگوں کو اپنے معاشرتی نظام کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ آج کل خلا کی کثرت ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، سال نہیں گزرتا رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس مرض کا علاج جو اس کی بنیاد پر ہو رہا ہے اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ ان امراض میں اہم ترین سبب ہماری دنیا داری ہے۔ دنیا داری جب ہمارے اندر آئے گی، موبائل کو ہم اپنا رہنما بنائیں گے اور اس کے استعمال کے سلسلے میں ہم اپنے بچوں کو بے لگام چھوڑیں گے تو نتیجہ یہی ہونے والا ہے۔ اس لیے رشتوں کو مضبوط کرنے والے جو اسباب ہو سکتے ہیں ہم ان کو اختیار کریں، اور جو رشتوں کو کمزور کرنے والے اسباب ہیں ان پر سخت روک لگائیں اور اس کے سد باب کے بارے میں ہم سوچنے والے ہوں۔ نوجوانوں سے میری بات یہ ہے، نوجوانوں تم معاشرے کے بہترین فرد ہو، تم سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں۔ آج افسوس اس بات کی ہے نوجوان اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ اے نوجوان، کیا تجھے اللہ کے عرش کے سائے کی ضرورت نہیں ہے؟ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا،
لیکن اس سائے کے حاصل کرنے کے لیے اپنے مزاج کے خلاف کام کرنا پڑے گا. دیکھا دیکھی ہم کو چلنا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں شریعت کی رہنمائی حاصل کرنی ہے. آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، کانوں کا صحیح استعمال کرنا ہے. ہر چیز پینے کی نہیں ہوتی، ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی، ہر چیز سننے کی نہیں ہوتی، ہر جگہ جایا نہیں جاتا، ہر چیز پکڑی نہیں جاتی، بلکہ شریعت کی تعلیمات اور رہنمائی کے مطابق اس کو اپنانا پڑتا ہے. میرے بھائیوں، ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں کے آنے کا اہم ترین سبب ہمارے گناہوں کی کثرت ہے. آج ہماری مساجد فجر کی نماز میں خالی نظر آتی ہے. اس کے اسباب پر غور کیا جائے. جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. تو کیا بات ہے ہم اللہ کی حفاظت کو ٹھکرا دیں، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان سے اپنے آپ کو الگ کریں گے تو کہاں ہمارے لیے عافیت اس کے علاوہ کس اور در پر ہمیں عافیت مل سکتی ہے. قرآن مجید اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اس کو پکڑ لے گا تب وہ کامیاب ضرور ہو کے رہے گا. آج قرآن مجید سے، قرآن مجید کے معانی سے اور اس کے مفاہیم کے سمجھنے سے اور اس کے پیغام کو عام کرنے سے ہم بہت کوتاہ نظر آ رہے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے قرآن مجید کا ایک حصہ، ایک مقدار یومیہ ہماری طے ہو. ہمارے دن کا آغاز قرآن مجید سے ہو، ہمارے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہو. پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس جیب خالی ہونے کے باوجود وہ سکون ملے گا جو مالداروں کو اپنی بڑی کوٹھیوں میں دولت کے انبار کے باوجود نہیں مل سکتا. آخر میں یہ بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس علاقے میں ہم کو امن و امان کے ساتھ رکھا ہے. اس امان کو اور اس عافیت والے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ایک طبقہ پوری طرح ایکجٹ اس کے لیے تیار ہے. اب ہماری عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کا بہتر نمونہ پیش کریں. الڑ بازی، شور شرابہ اور گالی گلوچ اس طرح کی چیزوں سے، یا وہ چیزیں جو ہمارے برادران وطن کو برانگیختہ کرنے والی ہوں یا ان کو اذیت پہنچانے والی ہوں، ان چیزوں سے ہم احتیاط برتنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ یہ عید پوری انسانیت کے لیے خیر کا، امن کا، پیار و محبت کا پیغام لائے، اور یہ آنے والا نیا سال 1447 1446 کے مقابلے میں دینی اعتبار سے، اخروی اعمال کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہو، تاکہ اخروی زندگی کی کامیابی ہمارے لیے مقدر ہو، جنت ہماری منتظر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.